اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام حمد و ثنا خدائے معبود حقیقی کے لیے، درود اور سلام اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بے شک تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو اور اسی کے لیے عمل انجام دو۔ عزیزو، آج کا موضوع ہے آخرت کے سلسلے میں۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، اب جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ناظرین محترم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ توجہ کیجیے گا، اس دنیا کو دوام نہیں ہے۔ قرآن اور روایات سے اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ دنیا فقط ایک گزرگاہ ہے۔ انسان کو ہمیشہ آخرت کی فکر رہنا چاہیے۔ آج کا دن ہے، یعنی آج عمل کا دن ہے، اور کل جو ہے معلوم ہے کل حساب کا ہے۔ جزا اور سزا جو ہے، ہمیں جو ہے ہمیشہ آخرت کی فکر رہنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج عمل کا دن ہے تو کل جو ہے حساب کا دن ہے، جزا اور سزا کا۔ جزا اور سزا کا دار و مدار جو ہے وہ عمل پر ہے۔ جیسا عمل ویسے ہی جزا اور سزا۔ دنیا سے بہتر ہے آخرت۔ ناظرین محترم، کیا ہے کہ دنیا سے بہتر ہے آخرت۔ ایک شخص مسجد نبوی میں داخل ہوا اور ختم المرسلین پیغمبر اکرم سے عرض کیا، یا رسول خدا، مجھے قرآن کی تعلیم دیں۔ سید المرسلین نے اپنے اصحاب میں سے ایک صحابی سے کہا کہ یعنی جتنے صحابی تھے ان صحابیوں میں سے ایک صحابی کے سپرد کر دیا کہ اس کو لے جاؤ، اسے قرآن کی تعلیم دو۔ وہ صحابی اس کو لے کے گیا، مسجد کے ایک کونے میں لے گیا اور سورہ زلزال کی اس کے سامنے تلاوت کی۔ جب یہ اس آیت پر پہنچا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو بھی نیکی کرے گا ذرہ برابر بھی کرے گا تو وہ دیکھے گا، اگر ذرہ برابر برائی کرے گا تو وہ بھی دیکھے گا۔ اس شخص نے تھوڑی دیر تک غور و فکر کی۔ غور و فکر کرنے کے بعد اس نے صحابی سے پوچھا، آیا یہ آیت وحی الہی ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں، یہ آیت جو ہے وحی الہی ہے۔ اس نے کہا کہ بس یہ میرے لیے کافی ہے۔ اس شخص نے کہا کہ ہاں، یہ وحی الہی ہے۔ صحابی نے تو کہا کہ یہی آیت میرے لیے راہ مستقیم پر چلنے اور آخرت کی یاد کے لیے کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ شخص چل پڑا۔ جب وہ شخص چلا گیا، جانے کے بعد یہ صحابی ختم المرسلین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو آزاد چھوڑ دو، اس نے حقیقت کو پا لیا۔ لعزیزو، اس نے حقیقت کو کیا پا لیا کہ یہ دنیا فنا ہو جانے والی دنیا ہے اور جو بقا ہے وہ آخرت ہے۔ ہمیں آخرت کے لیے ہے کیا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ذرہ برابر بھی انسان نیکی کرے گا تو وہ دیکھے گا، اگر ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو وہ بھی دیکھے گا۔ لہذا آخرت دنیا سے بہتر ہے، اس لیے کہ جب تک ہم اس دنیا میں عمل صالح، اس لیے کہ انسان جب اس دنیا سے جائے گا تو
نیک عمل لے کر جائے گا اور کچھ نہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، مال اور اولاد زینت ہے فقط حیات دنیا تک کے لیے، لیکن عمل صالح جو ہے وہ باقی رہنے والی شے ہے، وہ باقی رہنے والی چیز ہے۔ کل من علیہا فان، دنیا کی ہر شے فنا ہو جائے گی اگر باقی ہے، لہذا عمل صالح ہے تو ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم جب تک اس دنیا میں ہیں آخرت کی فکر کریں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگ یہ گمان کرتے ہو کہ خدا نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے جبکہ پلٹ کر اس کی بارگاہ میں جانا ہے؟ تو لہٰذا ہمیں آخرت کی فکر ہونا چاہیے کہ ہمیں آخرت میں جانا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔